لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرض لیں تو دے دیا کریں، دینے کی طاقت نہیں ہو تو معافی مانگ لیا کریں، معاف کروا لیا کریں۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا، دیکھو قرض کتنی بڑی چیز ہے۔ ہماری قوم کا حال بہت عجیب ہو گیا، اللہ رحم و کرم فرمائے، نیتیں اچھی نہیں رہی، اور کہا گیا جیسی نیت ویسی برکت۔ قرض لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ واپس دینا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ شان سے کہتے ہیں کس کا دیا ہے جو اس کا دیں گے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، لیکن ایک پیسہ اگر کسی کا لیا ہے نا تو اگر نہیں دیا ہے تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 نمازیں با جماعت ایک پیسے کے بدلے میں دینی پڑے گی۔ 700 نماز با جماعت ایک پیسے کے بدلے میں۔ اب 10 پیسے کے بدلے میں کتنی نمازیں جائے گی، اور 100 پیسے یعنی 1 روپے کے بدلے میں کتنی؟ میں تو سوچتا ہوں کہ 1 روپے میں ساری زندگی کی نمازیں چلی گئی تو بچا کیا؟ اس لیے بہت دیانت داری سے رہو، اور اس میں برکت بھی ہے۔ جتنی ایمانداری اور دیانت داری کی زندگی ہوگی اس میں برکت ہوگی۔ تو ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور مصلی پر کھڑے ہوئے کہ جنازے کی نماز پڑھائیں۔ پھر حضور علیہ السلام پیچھے آ گئے کہ تم میں سے کوئی پڑھا دو، میں نہیں اس کی نماز پڑھاؤں گا اور نہ نماز میں شریک ہوں گا۔ تو مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی خاص وجہ کہ یہ منافق تھا؟ آقا فرماتے نہیں، یہ منافق نہیں تھا، یہ مومن ہی ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ 3 درہم اس نے کسی سے قرض لیا ہے، قرضہ باقی ہے۔ تو جس نے قرضہ لے کر نہیں دیا اور مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ دیکھ رہے ہیں حضور کی ناراضگی، صرف 3 درہم، مومن ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ بھی جان بوجھ کر انہوں نے ڈبایا نہیں ہے، مہلت نہیں ملی زندگی میں کہ ادا کرے، اور وہ انتقال ہو گیا ہے۔ تو 3 درہم کی بات تھی کہ حضور نے میں نہیں پڑھاؤں گا، تم میں سے کوئی پڑھا دے۔ مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی طرف سے 3 درہم اس کا قرضہ میں ادا کرتا ہوں، میں دے دیتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیں۔ مولا علی نے نکال کر کے ادا کر دیے، کیونکہ علی فرماتے تھے مولا کائنات کے صرف 3 درہم کی وجہ سے وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہا تھا کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اب حضور جس کا جنازہ پڑھائیں، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ، کتنا خوش۔ خدا کی قسم حضور جس کے جنازے پر آ جائیں اس کی بخشش ہو جائے، تو حضور جس کا جنازہ پڑھائے اس کی شان کا عالم کیا۔ تو مولا کائنات نے اس کی طرف سے قرضہ ادا کیا، اور جو ہے وہ پھر حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھا۔ اس سے ان اولاد کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ باپ مر جاتا ہے اور اس کا قرضہ باقی رہتا ہے، اولاد سانس ہی نہیں لیتی۔ چیلم پر 40 پہلے کا کھانا پکے گا، لیکن جو ہزاروں روپے اس کے قرض باقی ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ میں نہیں کہتا کہ نہ پکایا جائے یا منع ہے یا نہ جائے، یہ نہیں کہتا، جو ناجائز کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ چیلم پر کھانا بالکل پکائیے گا، منع نہیں ہے، لیکن یہ نفل ہے، پکانا نفل ہے، اور اس کا جو قرضہ ہے وہ ادا کرنا فرض ہے۔ تو آپ کو چاہیے اولاد کو کہ آپ اپنے مرحوم باپ کا قرضہ ادا کریں تاکہ قیامت میں وہ پھنس نہ جائے اس کی طرف سے، بلکہ لوگوں سے معلوم کریں، اس کے دوستوں سے، احباب سے، جس سے وہ جو ہے وہ کاروبار کرتا تھا، ان سے کہ قرض تو نہیں رہ گیا۔ اور آپ کو ایک اچھا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اپنی ڈائری بنائیں، اگر کسی سے قرض لینا ہے یا کسی کو پیسہ دینا ہے تو اس میں لکھ لیا کریں تاریخ کے حساب سے کہ اللہ نہ کرے اگر اچانک موت آ گئی تو ہمارے اولاد اور ہمارے گھر والوں کو پتہ تو چلے گا کہ اس نے کس سے قرضہ لیا تھا اور کس سے پیسہ لینا ہے۔ کیونکہ جب انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو لوگ اس کا دیتے نہیں، کہ وہ گیا تو چلو اچھا ہی ہوا کہ اپنے کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ تو آپ کا پیسہ ڈوبے نہیں تو وہ بھی مل جائے گا، اور آپ کا قرضہ کسی پر جو ہے وہ دینے کا باقی ہے تو وہ بھی کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اور لکھا رہے گا تو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جتنا لکھا ہے اتنا ہی آپ کی اولاد دے گی، کیونکہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر انتقال ہو گیا تھا 10 تو مانگتے ہیں 100 کہ اتنا تھا، گواہ کون ہے؟ کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر ایک ڈائری ہر آدمی کی ہونی چاہیے کہ آپ نے کم سے کم نہیں سب لکھیں تو یہ تو لکھیں کہ میں نے کس سے لیا ہے، کس کو دیا ہے، تاریخ یہ ہے اور اتنے میں واپس کر دیا، اتنا بچا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جائیں گے۔